مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کے ساتھی جانوروں کے حوالے سے ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں، پہلے آپ کو بتائیں گے اور پھر ان میں سے اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے جو ایک دور میں بہت سی اہم سمجھے جاتے تھے، اب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو ان کی تعداد بھی اب کم کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں تو یہ 5 جانور جو ہیں نا انسانیوں کے ساتھ بہت ان کا تعلق رہا ہے۔ ان میں کیا ہے جناب عالی، ایک کتا ہے، کتا انسان کا بہت وفادار بھی ہے، کتے کو انسان شکار کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے، اپنے تحفظ کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کبوتر تو آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ آفس کا کام کرتا رہا، ڈاکیے کا کام کرتا تھا۔ کبوتر کے ذریعے ہی انسان نے جو پہلے پیغام رسانی شروع کی، تو یہ آپ دیکھتے ہیں تاریخی ڈراموں میں بھی، تو کبوتر ہی وہ ایک ایسا پرندہ تھا کہ جس کے ذریعے جو ہے انسان اپنے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیغام پہنچاتا تھا۔ اور کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی ہے، اتنی عقل دی ہے کہ وہ ٹھیک وہیں پر پیغام پہنچاتا تھا جہاں اسے پہنچانا ہوتا تھا۔ پھر گھوڑا ہے، گھوڑے کے بغیر تو انسان نے سفر ہی گھوڑے پہ شروع کیا ہے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، ٹرین بناتا ہے، کوئی بناتا ہے، تو اس کی بھی طاقت کس طرح ناپتا ہے؟ ہارس پاور کے لحاظ سے، کیونکہ گھوڑے کی طاقت سے اس کی جو ہے وہ طاقت کو پیمانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر گدھا ہے، گدھے کے ذریعے انسان نے نقل و حمل کی، گدھے اور خچر کے ذریعے، تو گدھا بھی انسان کے ساتھ بہت قریبی رہا ہے۔ اور 5واں جو ہے وہ ہاتھی بھی انسان کا دوست، اس لیے کہتے ہیں نا ہاتھی میرا ساتھی، اس پہ ایک فلم بھی بنی ہے۔ تو ہاتھی اگرچہ پوری دنیا کے انسانوں کے پاس تو نہیں تھا، لیکن افریقہ اور ایشیا، جنوبی ایشیا میں تو نہیں، جنوبی ایشیا میں جو پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور یہ جو برما، یہ جو علاقہ ہے جنوبی ایشیا، یہاں پر یہ ہاتھی جو ہے بہت اہم رہا ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے، بلکہ ہندو مذہب میں تو اس کی مذہبی حیثیت بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ہاتھی اتنا اہم تھا کہ جب اس کی وجہ سے جنگوں کے فیصلے ہوتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سکندر اعظم آیا تھا، یہ جو دریا جہلم کے کنارے جب جنگ ہوئی تھی تو اس کی فوج جو ہے پہلے بدک گئی تھی، کیونکہ راجہ پورس کے پاس ہاتھی تھے اور وہ یونانی فوجیوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے، تو ایک زہرا ہاتھی تو رون دیتا تھا، انسان کو کچل دیتا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کا کوئی حل نکالا تھا کہ ان کی سونڈوں وونڈوں پر جو ہے وہ کٹ لگائے تھے، جس کی وجہ سے ہاتھیوں میں بگدڑ مچی اور پھر اس کی وجہ سے راجہ پورس کو شکست ہوئی تھی۔ تو ہاتھی جو ہے اس طرح منگول جب آئے تھے تو منگول اگر بر صغیر میں نہیں آ سکے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر میں جو فوجیں تھیں ان کے پاس ہاتھی ہوتے تھے اور منگول ہاتھیوں سے نہیں لڑ پاتے تھے، اور انہیں ہاتھیوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ گھوڑوں کے تو وہ خود ظاہر مار تھے کہ گھوڑوں میں بیٹھے بیٹھے وہ جناب ایسے تیر چلاتے تھے کہ دشمن کی فوج کا صفایا کر دیتے تھے۔ تو ہاتھی جو ہے وہ ہمیشہ سے، جب تک یہ جدید دور نہیں آیا، ایک بہت اہم رہا ہے۔ اور بادشاہ وغیرہ جو ہوتے تھے وہ بھی آپ کو پتہ، یہ جو برصغیر پاک و ہند میں وہ ہاتھیوں کے اوپر ہی سفر کرتے تھے اور ان کی جو ہے اوپر تاج واج رکھا جاتا تھا۔ تو ہاتھی بڑا جو ہے انسان کا اس سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب تو چڑیا گھروں کے کام کا رہ گیا ہے یا ریزرو پارکوں میں رہ گیا ہے۔ تو اب جو ہے زمبابوے نے ہاتھیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی بہت ہو گئے ہیں۔ تقریباً زمبابوے میں اس وقت بوٹسوانا کے بعد سب سے زیادہ ہاتھی دوسرے نمبر پر زمبابوے میں، اور زمبابوے میں ہاتھیوں کی جو مردم شماری کی گئی ہے تقریباً 1 لاکھ ہے۔ تو اب زمبابوے میں وہاں خشک سالی ہے، اس وقت بارشیں کم ہو رہی ہیں 2-3 سال سے، تو خشک سالی کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو چارہ نہیں مل رہا، ہاتھیوں کو خوراک نہیں مل رہی، تو وہ آبادیوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو کہیں بھی حملہ کر دیتا ہے، تو آبادیوں پہ حملے کر رہے ہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے اس لیے زمبابوے کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم 200 ہاتھیوں کو پہلی اس میں انہوں نے مرلے میں انہوں نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا مزید بھی اس میں کمی کی جائے گی۔ اس طرح جو ایک اور افریقی ملک کا نمیبیا ہے، وہاں پر بھی خشک سالی کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اب خشک سالی ہوتی ہے، خوراک نہیں ملتی جانوروں کو، تو وہ باغیوں پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے 700 جنگلی جانور ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مارنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس میں بھی 83 ہاتھی شامل ہیں۔ تو وقت کی بات ہے، ایک وقت ہاتھی کتنا قیمتی تھا اور وہ جنگوں کا ایک اہم کھلاڑی تھا، وہ ایک اہم ہتھیار تھا، تو اس وقت اس کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ اور آج وہی ہاتھی جو ہے، کیونکہ اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی، اب سوائے وہ چڑیا گھروں پہ لوگوں کو، بچوں کو بٹھا کر سیر کرانے کا اس کا کوئی خاص کام نہیں رہا ہے۔ تو اب اس کی تعداد جو ہے وہ بھی اب انسان کو چبھنے لگی ہے اور ان کی تعداد جو ہے کم کی جا رہی ہے۔ تو یہ وقت کی بات ہے، بھی کہتے ہیں یہ ضرورت ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو پھر ظاہر اس کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔